اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان وہ ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ عزیز طلبہ، دیکھیں کتنی پیاری حدیثیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ مسلمان، اس کی پہچان کیا ہے کہ دوسرا مسلمان اس سے محفوظ رہے، ہاتھوں سے، زبان سے۔ یہی چیزیں چلنے والی ہیں، ہاتھ اور زبان۔ تو جب ہاتھ اور زبان رک گیا، باقی ساری چیزیں رک گئیں۔ اور جو بندہ اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں کرتا، اس کے بارے میں وعید بھی ہے، کیونکہ اس سے پھر بڑے بڑے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، اور جس کی پھر پکڑ بہت زیادہ۔ اور جو بندہ زبان کی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنت کی گارنٹی دی ہوئی ہے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ زبان کتنی اہم ہے اور اس کا خیال رکھنا کتنا ضروری ہے۔ ہم سمجھتے ہیں عزیز طلبہ، زبان ہم کو اللہ تعالیٰ نے باتیں کرنے کے لیے عطا فرمائی ہے، لیکن اگر ہم اس کی حقیقت دیکھیں تو زبان اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر کرنے کے لیے عطا فرمائی ہے، اور اس کا کچھ حصہ ہم دنیا کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، زبان کا 5-10%۔ لیکن ہم نے کیا کیا ہوا ہے، دنیا کے لیے زبان زیادہ استعمال ہو رہی ہے اور اللہ کے ذکر کے لیے کم استعمال ہوتی ہے۔ تو الٹا نظام ہم نے اپنی زندگی میں بنا لیا ہے، بولتے جاتے ہیں، نہیں دیکھتے کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا۔ تو زبان کے حوالے سے تو بہت چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایک تو آپ نے یہ مشہور بات سنی ہوگی کہ یہ زبان ہی ہے جو انسان کو تخت پر لے جاتی ہے، اور یہ زبان ہی ہے جو بندے کو تختہ دار یعنی کہ پھانسی گھاٹ تک بھی پہنچا دیتی ہے۔ عزیز طلبہ، تلوار کا پھٹ لگ جاتا ہے، بندہ زخمی ہو جاتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے زخم مدم ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، بندہ بھول جاتا ہے کہ مجھے زخم لگا۔ لیکن جو زبان سے لگایا گیا پھٹ ہے، وہ تا دم زندگی جو ہے بندے کو تنگ کرتا رہتا ہے کہ اس نے مجھے یہ بات کی۔ اور دیکھنے میں آیا ہے کہ لفظی جنگ کی وجہ سے بھائیوں کے، بہن بھائیوں کے، پکے رشتہ داروں کے آپس میں تعلقات ایسے ٹوٹتے ہیں کہ ان کی نسلوں تک وہ تعلقات ٹوٹے رہتے ہیں۔ فلاں وقت اس نے مجھے یہ بات کہہ دی۔ تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ زبان کا معاملہ کتنا خطرناک ہے کہ زبان کی وجہ سے بڑے بڑے محترم رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، اور کئی دفعہ ہم ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، وہ ساری زندگی کے لیے گلہ بن جاتا ہے کہ تم نے فلاں وقت مجھ پہ ہاتھ اٹھایا، وہ ایک الگ سے۔ اس لیے فرمایا گیا ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ بندے کے غلط ہونے کے لیے یہی ثبوت کافی ہے کہ لوگ اس کے شر سے بچنے کے لیے اسے اوائڈ کر لیں، اس سے ملاقات نہ کریں، اس سے ملنا پسند نہ کریں کہ کہیں یہ بات نہ کر دیں۔ اس سے زیادہ بندہ کتنا برا ہوگا جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں یار اس کے پاس نہ بیٹھو، یہ کوئی نہ کوئی بات کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی زبان اور اپنے ہاتھ کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اور یہ جو ہمارا دل دھڑکتا ہے نا، بعد میں ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں، کنفیوز رہتے ہیں۔ کبھی غور کریں کہ اس میں قصور کس کا ہوتا ہے؟ ہماری زبان کا۔ ہم کسی لیول پہ کوئی بات کر دیتے ہیں، بعد میں ہمیں خود محسوس ہوتا ہے کہ مجھے یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اور جس طرح شیشے پہ دراڑ پڑ جائے وہ ختم نہیں ہوتی، اسی طرح جب کوئی بندہ بات کرتا ہے تو دوسرے کے دل میں جو دراڑ آپ کے لیے آ جاتی ہے، وہ دراڑ آپ ختم نہیں کر سکتے، پھر وہ آپ کو زچ کرتی رہتی ہے، تنگ کرتی رہتی ہے۔ اس لیے عزیز طلبہ، کوشش کریں۔ ایک جگہ پہ لکھا ہوا تھا، جو چپ رہا اس نے نجات پائی، جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ چپ رہنے کے ہمیں کتنے فائدے ہیں۔ دوسرا، اگر ہم دیکھیں تو جو باتیں ہم کرتے ہیں وہ ریٹن میٹر کی شکل میں فرشتہ بھی نوٹ کرتا ہے۔ تو یہ نہ ہو جب ہمیں قیامت کے دن ہمارا اعمال نامہ دکھایا جائے تو ہم خود ہی شرمندہ ہوتے رہیں کہ یہ میں نے کیا باتیں کی تھی۔ یا یہ بھی ہوتا ہے عزیز طلبہ، آج آپ باتیں کر رہے ہیں، نہیں سوچتے، 5 سال کے بعد، 10 سال کے بعد وہ باتیں آپ کو خود پنچ کریں گی کہ میں نے کتنی فضول باتیں کی ہوئی ہیں۔ تو یہ جو زبان ہے، اس کی حفاظت کرنا بڑا ضروری ہے۔ اللہ کی عطا ہے زبان، لیکن اس کا بے دریغ استعمال اللہ کو بڑا ناپسند ہے، اور زبان چلتے چلتے غلطیاں کر جاتی ہے، پتہ تو آپ کو ہے ہی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زبان کو کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔